پیارے بچوں آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے جو سلیبس نصاب کی جو کتاب ہے اس کا اگلا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان، جس کا شیرشک ہے جھوٹے کی کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو اور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کون سی کہانی اس سبق میں پیش کی ہے اور وہ اس کہانی کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایک رئیس یا شاید کوئی نواب جو کسی دور دراز ملک سے واپس آیا تھا، دیہات میں اپنے دوست کے ساتھ سیر کر رہا تھا اور جھوٹے سچے قصے سنا رہا تھا۔ تو ایک رئیس کہتے ہیں امیر آدمی جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، یا پھر وہ کوئی نواب تھا۔ نوابوں کے پاس بھی بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے تھے، اب تو نواب نہیں رہے۔ تو ایک رئیس تھا یا کوئی نواب تھا جو کسی دور دراز کے ملک سے، باہر سے کسی دور دراز کے کسی جو ہے دیش سے آیا تھا، اور دیہات کہتے ہیں گاؤں میں اپنے دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا اور جھوٹے سچے قصے اپنے ودیش کے جو ہے وہ دور دراز کے اس ملک سے جہاں سے وہ آیا تھا وہاں کے قصے اس کو اپنے دوست کو سنا رہا تھا کہ میں نے فلاں چیز دیکھی اور فلاں جگہ گیا۔ کہنے لگا، نہیں بھائی، اب ایسے عجائبات کیوں کبھی دیکھنے کو ملیں گے؟ یہ تمہارا ملک بھلا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اب کیونکہ وہ ودیش سے آیا تھا تو وہ ہندوستان کی یعنی اس کے ملک کی برائی کرنے لگا اور اپنے ملک کی جہاں سے وہ آیا تھا اس کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے اس ملک میں جہاں سے میں آیا ہوں بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں، تمہارے اس ملک میں ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں، اس لیے تمہارا یہ ملک بھلا کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ کبھی تو سردی، کبھی اتنی گرمی کہ خدا کی پناہ، کبھی سورج ہے کہ مہینوں بادلوں میں منہ چھپائے بیٹھا رہتا ہے، اور کبھی ایسا تیز چمکتا ہے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سردی، گرمی، بارش یہ سب موسم ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کبھی تو اتنی سردی ہوتی ہے کہ حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر کبھی اتنی گرمی ہونے لگتی ہے کہ ہم خدا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں، کبھی اتنی بارش ہوتی ہے کہ سورج مہینوں تک نظر نہیں آتا اور بادلوں میں چھپا رہتا ہے، کبھی اتنا تیز چمکتا ہے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی ملک ہے جہاں موسم بھی جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہاں دیکھو، وہاں یعنی جہاں سے میں آیا ہوں وہاں بس جنت کا مزہ ہے، اسے یاد کرنے سے بھی دل کو فرحت ہوتی ہے۔ فرحت یعنی خوشی۔ ایسا ملک ہے کہ جس کو یاد بھی کریں اگر تو اس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نہ لحاف کی ضرورت، نہ لالٹین کی، نہ کبھی رات نہ کبھی اندھیرا، پورا سال بہار کا دن معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہاں جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں کبھی موسم اتنے نہیں بدلتے، اور موسم نہیں بدلتے ہیں تو وہاں لائٹیں نہیں بھاگتی ہیں، اندھیرا نہیں ہوتا ہے، اور ہمیشہ پورے سال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بسنت کا موسم، بہار کا موسم، پورے سال بہار کا موسم، بسنت کا موسم چلتا رہتا ہے۔ وہاں نہ کوئی ہل چلاتا ہے نہ بوتا ہے، اور اس پر دیکھو ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے۔ یعنی میرا ملک ایسا ہے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تو نہ کوئی ہل چلا رہا ہے، نہ کوئی کچھ بو رہا ہے، نہ نکال رہا ہے، کچھ پیدا بھی نہیں کر رہا ہے، پھر بھی وہاں ہر چیز ملتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے وہاں ایک کھیرا دیکھا تھا، ابھی تک ویسی کوئی چیز نہیں دیکھی، تم یقین نہیں کرو گے مگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پہاڑ کے برابر تھا۔ اب اس نے ایسی بات کہی کہ میں نے وہاں ایک دفعہ کھیرا دیکھا تھا اس ملک میں، اور اتنا بڑا کھیرا تھا کہ تم یقین نہیں کرو گے۔ کتنا بڑا تھا؟ پھر اس نے بتایا کہ پہاڑ کے برابر کھیرا تھا۔ دوست نے جواب دیا، سبحان اللہ، عجب ہی چیز ہوگی، لیکن یوں تو ساری دنیا عجائبات سے بھری ہے، ہم خود ہی غور نہیں کرتے۔ تو دوست نے اس کی بات کو جھٹلایا نہیں بلکہ کہا ہو سکتا ہے ماشاءاللہ اللہ نے بنایا ہو کوئی ایسا جو تم نے دیکھا ہے، لیکن یوں تو ساری دنیا ہی عجائبات سے بھری ہوئی، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک چیز دیکھنے والے ہیں۔ پھر اس دوست نے کہا، دوست سمجھ گیا کہ یہ بڑی چھوڑ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تب اس دوست نے بھی کہا کہ چلو اب میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، کیا بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک چیز دیکھنے والے ہیں، میں شرط بدنے پر تیار ہوں۔ شرط بدنا یعنی شرط لگانا۔ میں شرط بدنے پر تیار ہوں کہ ایسی چیز تمہارے دیکھنے میں بھی نہ آئی ہوگی،
کہ ٹھیک ہے تم نے کھیرے دیکھے یا اور بہت ساری چیزیں دیکھی، تم اپنے ملک کی باتیں بتا رہے ہو، لیکن اب ہم جو دیکھنے والے ہیں تم نے ویسی چیز کبھی نہیں دیکھی ہوگی، میں تمہیں شرط لگا کے بتاتا ہوں، میں اس پہ شرط لگا سکتا ہوں۔ وہ پل دیکھو، اب وہ جو پل آنے والا ہے سامنے اس کو دیکھو، وہ جس پر کہ ہمارا راستہ جاتا ہے، جس پر سے ہو کر اب ہم گاؤں واپس لوٹیں گے، وہ والا پل دیکھو۔ یوں تو وہ ایک بہت معمولی سا پل ہے، مگر اس میں حیرت انگیز خاصیت ہے۔ حیرت انگیز یعنی حیرت سے بھری ہوئی ایک وشیشتا، ایک خاصیت ہے، ایک وشیش بات ہے اس میں۔ کیا ہے کہ جھوٹا آدمی اس پر سے کبھی گزر نہیں سکتا۔ تو اس دوست نے کیا کہا کہ یہ ایک پل ہے اور اس پہ سے گزر کے ہمیں جانا ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت ہے کہ جھوٹا آدمی اس پر سے نہیں گزر سکتا۔ آدمی تھوڑی دور تک پہنچا نہیں کہ ٹھوکر کھاتا ہے اور دھڑام سے پانی میں گر جاتا ہے۔ اگر آدمی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، جھوٹا آدمی ہوتا ہے، تو جب اس پل سے گزرتا ہے تو وہ ٹھوکر کھا کر پانی میں گر جاتا ہے۔ سچا ہو تو چاہے گھوڑا گاڑی لے کر بھی گزر جائے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آدمی جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو وہ پیدل ہی کیا کسی بھی طرح سے جائے، چاہے گھوڑا گاڑی لے کر چلا جائے یا اور کسی طرح سے جائے، تو اس کو کوئی نقصان یہ پل نہیں پہنچاتا۔ اچھا، اور دریا کیسا ہے؟ دوست نے پوچھا۔ دوست نے کہا کہ چلو یہ تو بات ٹھیک ہے، گر جائیں گے، لیکن دریا کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ جو نیچے دریا بہ رہا ہے۔ ندی ہے، کوئی نالا تو ہے نہیں، تم خود سمجھ لو، مگر خیال کرو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جس کھیرے کا ذکر کیا ہے وہ بے شک بڑا تو ضرور تھا، کیا بتایا تھا تم نے؟ پہاڑ جیسا۔ اب اس نے اپنے دوست کو تعجب بھی ہوا اور دوست کو تھوڑا ڈر بھی لگا، تو اس نے کہا ارے یار تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ جو تم بتا رہے ہو ندی یا دریا ہے، یہ کیا ہے، کتنا گہرا ہے اور کیسا ہے؟ تو دوست نے کہا کہ یہ کوئی نالا والا نہیں ہے، ندی ہے بہرحال، تو ندی تو گہری ہی ہوتی ہے، کوئی آدمی اس میں گر جائے تو اس میں زندہ نہیں بچ سکتا۔ اور پھر اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ اچھا تم بتاؤ، وہ تم نے کھیرے کے بارے میں جو بتایا تھا، جو تم کہہ رہے تھے وہ کھیرا پہاڑ جیسا، کیا تم کچھ کہہ تو رہے تھے، وہ بتاؤ اب تم۔ نہیں، پہاڑ تو نہیں، مگر گھر کے برابر یقیناً ہوگا۔ اب اس کو ڈر لگا، کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا کہ پہاڑ جتنا کھیرا دیکھا تھا۔ اب اس کو ڈر لگا کہ یار پل پہ سے اگر میں جھوٹ بول کر گزروں گا تو میں تو ندی میں گر جاؤں گا۔ تو اب وہ جب اس نے پوچھا ہاں بتاؤ اب کھیرے کے بارے میں، تو ایک دم گھبرا گیا اور اس نے اس کا سائز چھوٹا کر دیا، کہنے لگا نہیں پہاڑ تو نہیں، مگر ہاں گھر کے برابر ہوگا۔ پھر بھی ایسی بات ماننا مشکل ہے، اب اس کے دوست نے کہا، لیکن ہمارا پل جس پر سے ہم ابھی گزرنے والے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں کہ وہ جھوٹے کو اپنے اوپر سے جانے نہیں دیتا۔ اب اس دوسرے دوست نے واپس اس کو ڈرایا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، لیکن ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، گھر جتنا کھیرا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن جو پل ہے وہ سامنے آ رہا ہے وہ بڑا جادوئی ہے جس پہ سے ہم گزرنے والے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں ابھی تھوڑے دن ہوئے 2 اخبار والے اور ایک درزی اسی پر سے گر کر ڈوب گئے۔ پھر بھی اگر تمہارا کہنا صحیح ہے تو وہ مکان کے برابر کھیرا جو تم نے دیکھا تھا عجیب ہی ہوگا۔ اس نے اس کو پھر چھیڑا۔ نہیں، اس میں کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، دیکھو نا پوری بات بھی تو معلوم ہونی چاہیے۔ اب وہ گھبرا رہا ہے دوسرا دوست، اب وہ واپس اپنی بات کو بدل رہا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہر جگہ ویسے ہی بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں۔ وہاں جانتے ہو مکان کیسے ہوتے ہیں؟ بس اتنے بڑے کہ ان میں 2 آدمی گھس سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس نے یہ تو کہہ دیا کہ کھیرا جو ہے وہ گھر کے برابر تھا، اور جب اس نے پل سے واپس دوسرے دوست نے اس کو ڈرایا تو وہ گھبرا گیا، تو اس نے کیا کہ کھیرے کا سائز تو چھوٹا نہیں کیا، وہ کیا کہنے لگا گھر چھوٹے ہوتے ہیں، اور اتنے چھوٹے گھر ہوتے ہیں وہاں اس ملک میں کہ 2 ہی آدمی اس میں گھس سکتے ہیں، یعنی کھیرے کا سائز اتنا بڑا تھا جتنا چھوٹے سے مکان کا ہوتا ہے۔ خیر، دوسرے دوست نے پھر بات شروع کی، خیر اگر ایسا بھی ہے تو اس کھیرے کو جس میں 2 آدمی سما جائیں عجائبات قدرت میں سمجھنا کون سے گناہ کی بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں پھر بھی جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کھیرے کا سائز، تم کہہ رہے ہو کہ کھیرے کا سائز اتنا بڑا ہے گھر جتنا، اور گھر بھی اتنا کہ جس میں 2 آدمی سما جائیں، تو یعنی کھیرا اتنا بڑا تو ہے کہ اس میں 2 آدمی سما جائیں، تو پھر بھی یہ عجیب بات تو ہے کہ 2 آدمیوں کے سما جانے والا جتنا بڑا کھیرا، واقعی میں عجیب بات ہے۔ ہمارا پل بھی ایسا ہے کہ 4 5 قدم ہی پر جھوٹے کو دریا میں دھکیل دیتا ہے۔ اب دوست نے پھر اس کو ڈرایا کہ ایسا پل ہے بھائی ہمارا، دیکھو 4 5 قدم جیسے اس پہ رکھو گے دریا میں جھوٹا آدمی گر پڑتا ہے۔ تمہارا مکان کے برابر کھیرا، اب وہ دوست کہنے لگا
اس کو چھیڑنے کے لیے، تمہارا مکان کے برابر۔ یہاں پر جھوٹے نے بات کاٹ کر کہا بھائی سنو تو، اب وہ جھوٹا گھبرا گیا، بھائی سنو تو، آخر یہ کون سی زبردستی ہے کہ پل کے اوپر سے ہی جائیں، آؤ کہیں اتھلا ہو تو وہیں سے نکل چلیں۔ اب وہ کیونکہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، تو اس نے کیا کہا گھبرا کر، ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پل کے اوپر سے ہی جائیں، چلو ایک کام کرتے ہیں، کہیں سے اتھلی ندی ہو، یعنی ایسی ندی جہاں گہرائی نہ ہو، اتھلا پانی ہو، ایک کام کرتے ہیں پانی میں سے چلتے ہیں جہاں کم گہرا پانی ہو، پیدل پل کے اوپر سے جانا کوئی ضروری تو نہیں۔ کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اس لیے وہ اس کا جو دوست تھا وہ ڈر گیا۔ تو یہ جو ہے کہانی اردو میں ترجمہ کی گئی ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے مترجم محمد مجیب، مترجم یعنی ترجمہ کرنے والا، تو اس کا انوادک جو ہیں، اس کے ترجمہ کرنے والے جو ہیں محمد مجیب ہیں۔ تو یہ دوسری زبان کی کہانی ہے جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ تو یہ آپ کی کہانی تھی جس کا عنوان تھا جھوٹے کی کہانی۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ ہمارا کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے، پلس جھوٹ بولنے والے کے دل میں ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے، تو ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس ڈر کی وجہ سے ہمارا جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ اب پچھلے اسباق کی طرح اس میں بھی دیکھیے سبق کے پیچھے یہ الفاظ معنی دیے ہیں، جن کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ رئیس کا مطلب امیر، فرحت کا مطلب خوشی، دور دراز یعنی بہت دور، اور عجائبات جو ہے وہ عجیب کی جمع ہے، عجیب، تو عجیب و غریب چیزیں، تو عجیب کا بہو وچن ہے، پلورل ہے عجائبات۔ دیہات گاؤں کو کہتے ہیں، اور یقیناً یعنی بالکل، قطعی، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو یہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں غور کرنے والی بات، جس کو آپ کو کاپی میں نہیں لکھنا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے، گھرا رہتا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اس کہانی میں یہی خیال بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ جھوٹے آدمی کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ کھل نہ جائے۔ اس سبق میں لفظ عجائبات استعمال ہوا ہے، لفظ عجیب کی جمع عجائبات ہے، عجائب ہے، اور عجائب کی جمع عجائبات۔ اس طرح عجائبات جو لفظ ہے وہ عجیب کی جمع الجمع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، مشکل ہے تھوڑا۔ اسی طرح خبر کی جمع اخبارات ہے، اور جمع الجمع اخبارات، خبر کی جمع اخبار ہے اور جمع الجمع اخبارات۔ کئی بار اردو میں ایسا ہوتا ہے کہ بہووچن کا بھی بہووچن بنا لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عجیب لفظ جو ہے، عجیب جو لفظ ہے، یہ لفظ عجیب ہے، اس کی جمع ہے عجائب، اور کئی بار ہم اس کی جمع کی بھی، حالانکہ پلورل ہے، یہ بہووچن ہے، اس کی پھر ایک اور پلورل بنا دیتے ہیں، ایک اور جمع بنا دیتے ہیں عجائبات۔ اسی طرح سے خبر کی جو جمع ہے وہ ہے اخبار، اور اس اخبار کا بھی ہم نے بہووچن بنا لیا اخبارات۔ تو یہ بہووچن کا بہووچن، اس کو اردو میں کہتے ہیں جمع الجمع۔ تو یہ خیر آپ کے نہیں آئے گا کورس میں، اس لیے اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا۔ اس کے بعد یہ سوال جواب ہیں، آپ کو کاپی میں کرنے ہیں کہ رئیس کہاں جا رہا تھا، رئیس نے موسموں کا ذکر کس طرح کیا ہے، رئیس نے اپنے ساتھی کو کون سی کہانی سنائی، اور رئیس کے دوست نے اس کے جھوٹ کا امتحان کیسے لیا، جھوٹے کی کہانی سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہ سب آپ کو کتاب کے سبق میں مل جائیں گے۔ تو یہ جوابات آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، خالی جگہ آپ کو بھرنی ہے، مناسب الفاظ سے بھی کاپی میں کرنا ہے کہ دیہات میں اپنے دوست کے ساتھ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ملک کے روم میں ایک دیکھا، کیا دیکھا، شاید کھیرے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہ کھیرا دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک کیا چیز دیکھنے والے ہیں، ایک چیز دیکھنے والے ہیں، اور آدمی تھوڑی دور تک پہنچا نہیں کہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور دھڑام سے پانی میں گر جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے، 2 اخبار والے اور 1 درزی۔ تو یہ ساری خالی جگہ آپ کو بھرنی ہے اور کاپی میں اس کو لکھنا ہے۔